مسیح خداوند میں آپ کو سلام و خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کے زندہ کلام کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور اسی طرح ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی جائے گی۔ آج کا کلام ہے راہ کے کنارے والا بیج۔ ہم انجیل مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت جب دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ جب کسان نے بیج بویا تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کسان کی تمثیل دی۔ یسوع مسیح نے خداوند یسوع مسیح نے کسان کی تمثیل شاگردوں کو دی تو کہا کہ بیان کیا گیا اس آیت میں مذکور کہ جب کسان بیج بو رہا تھا، اس آیت کا مطلب ہے جب کسان بیج بو رہا تھا تو کچھ بیج راستے کے کنارے گرے۔ کسان کے بیج بوتے وقت جب وہ چھٹا لگایا اس نے تو کچھ بیج اس کے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ وہ وضاحت اس تمثیل کی گہری روحانیت تک پہنچتی ہے۔ جو شخص روحانی شخص ہے وہ اس گہرائی کو سمجھے گا۔ اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے روح اور عقل کی ضرورت ہے، جیسے کہ جب تک ہمیں خداوند یسوع چھوتا نہیں، خداوند یسوع ہمارے دل کو چھوتا نہیں، اتنی دیر تک ہم خداوند کے کلام کی رسموں کو پورا نہیں کر سکتے، خداوند کے حکموں کو پورا نہیں کر سکتے۔ پورا تب بھی کریں گے جب ہم خداوند کے کلام کو روح سے جانیں گے۔ جتنی دیر تک خداوند ہمیں روح سے ہدایت نہ کرے اتنی دیر تک ہم نالائق ہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ بیج بونے والا جب بیج بوتا ہے تو بیج بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے۔ روحانی وضاحت، روحانی ترقی، روحانی برکتیں، روحانی نعمتیں پانے کے لیے ہم نے اپنے خیالات کو، اپنے سوچ کو بدلنا ہے، اور راہ کے کنارے والے بیج کو جاننا ہے، اس پرندے کو جاننا ہے کہ وہ پرندہ کون ہے۔ یہ پرندے کی تمثیل اس نے دی کہ پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ اس تمثیل کی گہری روحانی وضاحت روح ذہل ہے۔ بیج خدا کا کلام ہے۔ بیج کیا ہے؟ بیج خدا کا کلام ہے کہ جس کے ہم حکموں کو مانتے نہیں۔ یہاں بیج سے مراد خدا کی بادشاہی کا پیغام ہے۔ جو بیج کسان نے بویا، بیج سے مراد ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، خدا کا پیغام ہے۔ بیج خدا کی بادشاہی کا پیغام اور سچی تعلیم ہے۔ بیج خدا کا کلام، تعلیم، سچی تعلیم، راستہ سخت دل۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے، راست سخت دل، پکھنڈی، راست کے پکھنڈی لوگ، جو پکھنڈی لوگ ہیں، جو کلام کی باتیں سن کر اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ مذاق اور جگتوں میں اسے پکھنڈ کے انتظام میں استعمال
کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں۔ پھکنڈی کی طرح ہوتا ہے جہاں لوگ چلتے چلتے جو راہ کے کنارے پر بیج گرتا ہے، اسے راہ کے کنارے والے لوگ جو ہیں زمین کو سخت کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے زمین جہاں بیج راہ کے کنارے گرتا ہے تو گزرنے والے لوگ اس زمین کو کیا کرتے ہیں؟ سخت کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کے دل گناہ اور دنیا کی سختیوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں کی علامت ہے جن کے دل گناہوں اور دنیا کی خواہشوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں۔ بیج کا گرنا، بیج کا گرنا، کسان جب بیج بوتا ہے تو بیج بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا۔ بیج کا گرنا سننا، بیج کا گرنا سننا دل لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یہ جو دل انسان کا لوگوں تک پہنچتا ہے، تو وہ اسے سنتے تو ہے، کلام تعلیم اسے لوگ سنتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ خدا کے کلام کو ہم لوگ سنتے تو ہیں مگر کلام کو اپنے دل میں ہم جگہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے، راہ کا کنارہ جو ہے، راستہ جو ہے، گزرنے والے لوگ جیسے ہی زمین کو سخت کرتے ہیں، اسی طرح کلام سن کر نہ عمل کرنے والے لوگ جو ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ شیطان پرندے، شیطان جو ہے، شیطان پرندے، شیطانی کوتے یا ابلیس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے، پرندے جو ہے وہ شیاطین اور ابلیس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسے ہی وہ شخص کلام سنتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں شیطان کی نمائندگی کرنے والے، شیطان کی نمائندگی کرنے والے جو پرندے ہیں۔ انسان کو بھی پرندے کی مثال دی گئی ہے، تمثیل دی گئی۔ یسوع مسیح نے تمثیلوں میں جب کلام کیا تو اس نے انسان کو اور کلام کو سامنے رکھا۔ وہ شخص کلام سنتا ہے، شیطان فوراً آ کر اس کلام کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ شیطان فوراً آ کر اس کے دل سے اس کلام کو نکال دیتا ہے تاکہ وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ شیطان اس لیے اس کلام کو اس کے دل سے نکالتا ہے تاکہ وہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لائیں اور نجات نہ پائیں۔ مختصر یہ آیت ان لوگوں کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو 4 آیت ہے متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب، اس کی 4 آیت جو ہے یہ ان لوگوں کی حالت کو ظاہر کرتی ہے جو خدا کا کلام سنتے ضرور ہیں مگر ان کا دل غرور اور دنیاوی سوچ کی وجہ سے اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ کلام کو قبول نہیں کر سکتے، وہ کلام کو قبول نہیں کر سکتے، ان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کے جو پیروکار ہیں، نمائندے ہیں، وہ
उन लोगों के अंदर घुसकर दिल को सख्त करके उनके दिल को सख्त करते हैं, ताकि वो कलाम को ना सुने और ना ईमान रखे, ना अमल करे और वो ज़िंदगी हासिल ना करें। वो कलाम को कबूल नहीं कर पाते और शैतान इस पैगाम को ज़ाया कर देता है। शैतान जो है इस पैगाम को ज़ाया कर देता है, लेकिन जो मसीह खुदा पर ईमान रखते हैं उनके दिल से शैतान उस कलाम को चिरा नहीं सकता, उनके दिल को सख्त नहीं कर सकता। वो खुदा के बेटे पर, खुदा यीशु पर ईमान रखने की कुदरत रखते हैं। क्या आप इस बात की अगली आयत जिसको कि पथरीली ज़मीन का कहा गया है, आगे आपको इसका मैसेज दिया जाएगा। आप राह के किनारे वालों का बीज जो है देखें, अखबार की किताब उसका 26 बाब है, उसकी 5 आयत आप पढ़ कर देखें। आमोस की किताब है, उसका 9 बाब है और उसकी आप 13 आयत पढ़ कर देखें। और मत्ती रसूल की इंजील, जिसमें से हम आपको राह के किनारे वाले बीज का कलाम दे रहे हैं, 13 बाब उसकी 4 आयत देखें और उसकी 19 आयत देखें कि खुदा का कलाम राह के किनारे वाले बीज का क्या आपको बताता है कि कौन से लोग हैं जो कि खुदाम के कलाम को कबूल नहीं करते। खुदाम आपको बरकत दे, आप इसी तरह खुदाम के कलाम के साथ जुड़े रहें। सो हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। आमीन।